السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان ود حماد رضا۔ دوستوں، ایک ہوتا ہے مظلوم، جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ مظلوم ہوتا ہے۔ اس سے بڑا مظلوم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو اور اس کو احساس تک نہ ہو کہ میرے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی قوم بہت ہی معصوم اور ساتھ ساتھ بہت ہی مظلوم ہے کہ اس کے اوپر جتنا ظلم کیا جا رہا ہے اس کو احساس تک نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت سارے سانحات ہوئے۔ ایک سانحہ سب سے بڑا جو مانا جاتا ہے وہ 1971 کا سانحہ ہے، جس کے اندر ہمارا پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنگلہ دیش بن گیا، ملک ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ اگر ایک سانحہ میں سب سے بڑا جو سمجھتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میری ویڈیو پوری ضرور دیکھیے گا اور کامنٹ سے ضرور نوازیے گا کہ آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس سے بڑا سانحہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ 1980 تک آپ کے تعلیمی ادارے جو تھے وہ زیادہ تر سرکاری ہوتے تھے، گورنمنٹ ادارے ہوتے تھے، پرائیویٹ ہوتے تھے، بڑے کم ہوتے تھے۔ لیکن ذرا مزے کی بات آپ سنیں کہ ہمارے سرکاری اداروں سے پڑھے ہوئے لوگ ہی ہمیشہ ٹاپ کرتے تھے، وہاں پہ وہ ہمیشہ آگے آگے ہوتے تھے بچے ہمارے، اور اس زمانے کی تعلیم کا جو معیار تھا بہت ہی اچھا تھا۔ لیکن ہمیشہ یہ ہمارے وڈیرے جو تھے اور یہ جو ہمارے جو اس کو آپ کہتے ہیں کرتا دھرتا، اس میں ہمارے لینڈ لارڈز بھی ہیں، چودھری ہیں، ان کے لیے یہ ہمیشہ ایک مسئلہ تھا کہ پاکستانی قوم کو، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، تو پاکستانی قوم کو کبھی بھی شعور نہ آئے اور یہ اس کو زبان نہ لگے۔ اگر تعلیم مل جائے گی تو یہ ہمارے سامنے کھڑا ہونا شروع کر دیں گے۔ تو میں اس کو سازش سمجھتا ہوں، سب سے بڑی سازش کیا کی گئی کہ 1980 کے بعد تعلیمی اداروں کو پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا گیا اور کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ چلے ایک ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ چلے جی پاکستان کی آبادی بڑھ رہی تھی، حکومت پاکستان اس قابل نہیں تھی کہ وہ تمام بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں میں پڑھا سکے، یا اتنے مسائل نہیں رکھتی تھی۔ لیکن اب اگلی کہانی ذرا آپ سنیے گا۔ انہوں نے تعلیمی نظام کو پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے دین کے اندر یہ ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ملتی ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اس کے پالنے والے جو اس کو ماحول ملتا ہے، جو اس کو تعلیم ملتی ہے، جو تربیت ملتی ہے، اس کے مطابق وہ ڈھل جاتا ہے۔ اب ذرا یہاں پر دیکھیں کیا ہوا۔ اس وقت ایک ریسرچ کے مطابق پاکستان میں 25 قسم کا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، یعنی کہ ہم مختلف قسم کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہمارا کوئی بنیادی نقطہ نہیں ہے کہ ہم کس بیس پہ تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا ہم سیکولر تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اسلام کو مرکز میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مرکزی نقطہ جو ہوگا وہ اسلام ہوگا؟ کیا ہم کمیونزم پڑھانا چاہتے ہیں؟ ہمارا کوئی بھی کچھ بھی ڈائریکشن دینے والا نہیں تھا، اور یہ سب سے بڑا ظلم تھا کہ آپ نے مختلف قسم کے بچوں کو مختلف قسم کے تعلیمی نظام کے تحت آپ نے ان کو تعلیم دی۔ یہ کسی دنیا کے ملک میں ایسا نہیں ہوتا جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ اب آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ذرا ایک ماڈل پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ پاکستان تو چلیں 22-24 کروڑ عوام ہے یہاں پہ، لیکن اگر آپ ذرا غور کریں تو ہم اس کو چھوٹا کرتے ہیں۔ میں فرض کرتا ہوں کہ یہ میرا گھر ہے اور میرے بچے ہیں اور میں ان کا والد ہوں، ٹھیک ہے؟ تو فرض کریں کہ میرے 10 بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے بچے کو میں کہتا ہوں کہ تم سکول ہی نہ جاؤ۔ پاکستان میں اس وقت 18 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ ان کی عمر جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی ہے، لیکن وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے۔ وہ بھی معاشرے کیسا بن رہے ہیں؟
سوچیے گا ذرا. دوسرے بچے کے بارے میں کہتا ہوں کہ تم سرکاری اسکول میں چلے جاؤ جہاں کی کتابیں الگ ہیں، تعلیمی نصاب بالکل الگ ہے. تیسرے بچے کو میں کہتا ہوں کہ تم گلی محلوں میں اسکول کھلے ہوئے ہیں جن کا سب کا اپنا اپنی سلیبس ہے، تم اس میں چلے جاؤ، تم ادھر پڑھ لو. چوتھے بچے کو میں کہتا ہوں کہ تم بیٹا الائڈ اسکول میں چلے جاؤ یا اس کے مطابق اسکول ہے، حتیٰ کہ ان کے درمیان بھی بڑا فرق ہے. دار ارقم ہے، ان کے درمیان بھی نصاب کا بڑا فرق ہے. اور دار ارقم جو ہے وہ مرکزی حصہ جو اس کا ہے تعلیم کا جو ہے اس کے اندر اسلام کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. تو آپ سے سنتے جائیں ذرا. اس کے بعد اس سے اوپر والے اسکول ہیں جو ہمارے جو فیسیں جو ہیں جن کی 8 سے 10 ہزار روپے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بچے کو میں اس میں ڈال دیتا ہوں. اس سے آگے پھر آپ کیا جاتے ہیں سٹی، بیکن ہاؤس، روٹس، اس طرح کے تعلیمی ادارے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلے بچے کو میں کہتا ہوں کہ تم اس میں چلے جاؤ بیٹا، تم ادھر پڑھ لو. اس سے اگلے بچے کو میں کہتا ہوں بیٹا تم دینی تعلیم حاصل کرو اور بریلوی بن جاؤ، ٹھیک ہے، تو آپ ادھر چلے جاؤ. اس سے اگلے بچے کو کہتا ہوں تم دیوبندی مدرسے میں چلے جاؤ اور صرف دین کی تعلیم ہی حاصل کرو. اس اگلے بچے کو کہتا ہوں تم شیعہ بن جاؤ اور تم شیعہ تعلیم صرف حاصل کرو جا کے مدرسے کے اندر. اسی طرح اہل حدیث ہیں، اسی طرح آپ دیکھتے جائیں. تو یہ میرے 10 بچے جو ہیں یہ پڑھ گئے. یاد رکھیے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دینی تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے. دینی تعلیم بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ جو بچے پڑھے ہیں دینی مدرسوں کے اندر انہوں نے بڑی خدمت کی ہے. الحمدللہ ہماری مسجدیں آباد ہیں اور ہمارے بچے آج بھی جا کر مسجدوں کے اندر لوگوں سے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور الحمدللہ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مرکزی نقطہ کیا ہوتا ہے، اور اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ آپ نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے لیے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے. دین کا سب سے زیادہ پتہ کس کو ہوگا؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم کس کے پاس تھا؟ لیکن انہوں نے ہمیں کیا دعا جو ان کی آتی ہے ہمارے پاس کہ انہوں نے کون سی دعا فرمائی؟ ہر نبی کی دعا ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا پڑھی ہے؟ رب زدنی علما، یا رب میرے علم میں اضافہ فرما. کون سا علم؟ ہمارا قرآن پاک شروع ہوتا ہے اقرا کے ساتھ جو پہلی سورت نازل ہوئی. ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ آگے دیکھتے جائیں. جب یہ انہوں نے سب کچھ کر دیا، اب میرے بچے 10 جو ہیں وہ پڑھ گئے اور وہ بڑے ہو گئے. اب میں گھر کا سربراہ ہوں، والد ہوں ان کا. میں بے شک کہتا رہوں کہ جی میرے بچے بڑے اتفاق سے رہ رہے ہیں، آپس میں محبت ہے ان کے درمیان، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بچے کبھی آپس میں بیٹھ نہیں سکتے، بلکہ بیٹھنا کیا ہے، وہ آپس میں لڑیں گے، بلکہ ایک دو شاید قتل بھی ہو جائیں آپس میں ہی بھائی بھائی. وجہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جس طرح شیعہ سنی کا مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے جو مسلک ہیں، مسلکی جو مسئلے بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کتنی نفرت ہے. اور دوسرا وجہ جو بیکن ہاؤس اور سٹی میں اور جو ہمارے جو ٹاپ کلاس کے ادارے ہیں ان کے ساتھ اس طبقے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. تو یہ ہے پاکستان کا طبقاتی نظام تعلیم، جس کی وجہ سے ہم آج آپس میں دست و گریبان ہیں، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. چلے ایک اور مثال سے سمجھا دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ آپ غور کریں کہ پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بورڈ بنا دے ماہر نفسیات کا، دنیا کے ٹاپ جو پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو بلا لے، وہ اسلام آباد ایئرپورٹ میں اتریں یہاں پر، تو ان کو کالی شیشوں والی گاڑی میں بٹھا کر ان کو یہ ٹارگٹ دیا جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پاکستانی قوم کی آپ نے انالیسس کرنی ہے کہ یہ ان کی کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے. تو سب سے پہلے ان کو ہمارے جو ایلیٹ کلاس کے علاقے ہیں، F7 میں ہیں، F6 میں ہیں، ادھر لے کے چلے جائیں، اور وہاں جو لوگ رہتے ہیں
ان کے بچوں کے ساتھ، ان کے بڑوں کے ساتھ ان کا میل ملاپ کرائیں، ان کو بٹھائیں اور ان سے کہیں گے آپ رپورٹ بنائیں کہ پاکستانی قوم کیسی ہے. وہ ملیں گے، وہ ایک رپورٹ بنائیں گے کہ بھائی کلچر کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، یہ مذہب کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں، یہ ملک پاکستان کے نظریے کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں. مطلب کچھ ہوتا ہے نا، کوئی مرکزی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی ملک کے لیے، اس کے بارے میں ان کی کیا سوچ ہے. اس کے بعد اگر آپ اس کو لے لیں، آگے بڑھیں، تو آپ کو ان کو لے کے چلے جائیں ہمارے جو مڈل کلاس کے علاقے ہیں وہاں پہ لے کے چلے جائیں. وہاں پہ ان سے یہ بھی ہم پاکستانی ہیں، آپ پاکستان کے اندر ہی گھوم رہے ہیں، آپ ان سے ملیے. اسی طرح آپ بڑھتے جائیں. ہمارا طبقاتی نظام تعلیم، میں وہی سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ آپ جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں، آپ بچوں کو یا بڑوں کو وہاں جا کے ان سے ملیں، ان سے ملوائیں ان کو. اس کے بعد پشاور لے جائیں، جنوبی پنجاب لے کے چلے جائیں، خیبر پختونخوا ہو گیا، کشمیر ہو گیا، گلگت بلتستان ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، پنجاب ہو گیا، دیہاتی علاقے ہو گئے، ان سب کے اندر آپ ان کو لے کے جائیں. وہ سر پیٹ کے بیٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ ملک ایک ہے، یا جو ہمارے سے عوام ملی ہے یہ ایک ہی ملک کی رہنے والی ہے. کیونکہ ہمارے درمیان اتنا فرق آ چکا ہے دین کے بارے میں. اب کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ انتہا پسند روشن خیال مسلمان، انتہا پسند مسلمان. یہ جو مسلمان ہے جی، یہ تو اس کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، یہ فلانا کافر ہے، یہ جو ہے جی سیکولر ہے، یہ لبرل ہے، یہ سوشلسٹ ہے. ہم لوگ اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ. اور اس کے علاوہ ظلم اس کے اوپر ایک اور بھی ہے. وہ ظلم یہ ہے کہ جی ہمارے جو سیاستدان ہیں ماشاءاللہ، اب بلاول بھٹو نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پی ٹی آئی کے جو لوٹے تھے اس کے اندر اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ چند ایم این ایز جو تھے، دو ایم این ایز تھے میرے خیال میں، پی ٹی آئی کے چند ورکر ان کے ساتھ تھے، انہوں نے جا کر سندھ ہاؤس گیٹ کے اوپر ذرا شور شرابہ کیا، اینٹی شیٹی ماری. تو بلاول بھٹو نے کیا بیان دیا تھا؟ اس نے بیان دیا کہ سندھ کے اوپر حملہ ہے. مریم نواز نے تقریر کی تھی، یہ پچھلے دفعہ جو ضمنی الیکشن ہو رہے تھے پنجاب کے، ایک دفعہ سے تقریر میں کہا کہ ہمارا مقابلہ پنجاب کے دشمنوں کے ساتھ ہے. 1992 میں 91 میں نعرہ یہ تھا پی ایم ایل این کا کہ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ تے لگ گیا داغ. ٹھیک ہے، یہ تقسیم دیکھتے جائیں، کوئی مہاجر ہے، کوئی پٹھان ہے، یہ تقسیم مزید تقسیم کرتے ہیں. اور یہ ملک ہمارا بالکل تقسیم ہے. اور ہماری جو فوج کا ادارہ ہے، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں اب بھی کہ یہ ملک جڑا ہوا ہے. میں ہم اپنے ایلیٹ کلاس جو ہمارے جو جنرلز ہوتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. اصل فوج جو ہے، اس فوج کی وجہ سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں. اصل فوج تو وہ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ چند جنرل جو ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر، اور نظام کو الٹ پلٹ کر دیتے. اس طرح بھی ہوا ہے. اور وہ سویلین کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. لیکن ہماری فوج، ہمارے جو آفیسرز ہیں، وہ ماشاءاللہ اس قوم کے لیے بڑی خدمت کر رہے ہیں، وہ وطن کا دفاع کر رہے ہیں. میں بات واضح کرتا چلوں تو یہ اس وقت نظام چل رہا ہے. اس لیے ہماری قوم کے درمیان چپکلش جاری ہے. ہم ایک دوسرے کے خود دشمن بن چکے ہیں اس نظام تعلیم کی وجہ سے. ہم لوگ برگر کلاس کہتے ہیں. آپ خود سوچیں ذرا کہ ہمارے جو بچے ہیں، مثال طور پر میرا 12 سال کا بچہ ہے، وہ 12 سال کا بچہ اگر بیکنر سے پڑھے ہوئے 12 سال کے بچہ جو امیر بچہ ہے، اس کے ساتھ اس کا ذہن ملتا ہے؟ بالکل نہیں ملتا. کوئی آئیڈیالوجی نہیں ملتی، کچھ بالکل سمجھ نہیں آتی آپس میں. اسی طرح غریب کا مڈل کلاس کے ساتھ کوئی بچے کے ساتھ تعلق نہیں بن پاتا، اور جو مڈل کلاس والا ہے یا غریب ہے اس کا اپر کلاس والے کے ساتھ تعلق نہیں بن پاتا. یہی نظام چل رہا ہے. اور ہمارے ملک کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے اسی چکر کے اندر. اور یہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ تقسیم کر کے، اور پھر بعد میں ہمارے اوپر الزام بھی لگاتے ہیں، اور یہ پھر کہتے ہیں کہ قوم بدتمیز ہو گئی ہے. عمران خان نے بدتمیزی سکھا دی ہے. عمران خان نے قوم کو بدتمیز کر دیا ہے. یہ بچوں کو بدتمیزی سکھا رہا ہے، بچوں کو بولنے کا طریقہ نہیں ہے. اور بھائی آپ کو شکر کریں، آپ گریبان نہیں پکڑ رہے، آپ کو جوتے نہیں پڑ رہے. قوم کیا کرے؟ آپ اس قوم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہمیں یہ تو بتایا آپ نے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے، اور بالکل دشمن ہے. ہم جب میچ بھی ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا، تو ہم اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے بلڈ پریشر لو اور ہائی ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ریاست نے بتایا. لیکن آپ نے ہمیں اور کچھ نہیں بتایا. اس بچوں کی جو تعلیم بھی تھی وہ زہر گھولا ان کی زندگیوں کے اندر.
ہم آپس میں آج بھی لڑ رہے ہیں اور آگے بھی لڑتے رہیں گے. کبھی ہمارے مولانا حضرات آتے ہیں اسلام خطرے میں پڑ گیا, کبھی ہماری ماڈرن عورتیں نکل آتی ہیں جس میں میری مرضی جو مرضی ہم کریں. یہاں پہ ایک تماشا بنا ہوا ہے. اب تو یہاں پہ ملحد بھی آ گئے ہیں, جو میں کتنے لوگوں سے ملا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اب اسلام کے اوپر یقین نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے, ان کو برباد کرے, جنہوں نے جان بوجھ کر یہ سازشیں بنائی اور گھڑی. آپ فیصلہ کیجئے گا, جو میں نے آپ سے بات کی آپ ضرور اس کے بارے میں غور کریں. کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے کسی ملک میں کہ جہاں آپ الگ الگ قسم کے 60 روپے دماغوں میں فٹ کر کے اور پھر آپ کہیں گے جی ہاں یہ مل کر کام کریں گے, یہ بچے مل کے بڑے ہو کے آگے چلیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. عمران خان کو میں پھر کہتا ہوں, پھر آپ کہیں گے عمران خان کی سائڈ لے گا. عمران خان کو میں سلام کرتا ہوں کہ اس نے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر وہ یہودی ایجنٹ تھا, شرم آنا چاہیے ان لوگوں کو, اس نے قرآن پاک کو مرکزی نقطہ قرار دیا اور ناظرہ تعلیم پڑھنے کے لیے اس نے ضروری قرار دے دیا کہ ناظرہ تعلیم قرآن پاک کی ضروری ہو. اس نے 5ویں تک کوشش کی کہ پاکستان کے اندر کتابیں ایک جیسی ہوں. کون سا میرٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کیا جو میرا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے گا اور جو بیکن اور سٹی والا ہے, جب وہ دونوں ایک اچھی جاب کے لیے جائیں گے تو کیا وہ ان کا آپس میں انٹرویو وہ کر پائیں گے, دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر پائیں گے؟ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. ایک گھوڑے کو آپ نے گھاس کھلائی ہے خالی, وہ بھی سوکھی, اور دوسرے گھوڑے کو آپ نے مربے کھلائے ہیں جناب, بادام کھلائے ہیں آپ, اور اب آخر میں کہتے ہیں زوراور کون ہوگا وہ لے جائے گا. اول تو یہاں میرٹ کوئی نہیں ہے. اگر میرٹ یہاں پر ہوتا تو ہم پہلے کیا سوچتے ہیں, دماغ میں ہمارے کیا آتا ہے؟ ہمارے دماغ میں یہی آ رہا ہوتا ہے جی کہ کوئی بھی کام ہو, نوکری ہو, ہم کیا کرتے ہیں کہ جی سفارش ڈھونڈیں یا جیب ٹولتے ہیں ہماری جیب میں پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. یہ ہے اس ملک کی بدقسمتی, اور یہ ہے بے شرم بے غیرت اس ملک کے غدار یہ لیڈر ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی جو میری بات ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ مجھے ضرور اس کی کامنٹس کیجیے گا. اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت. چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. اللہ حافظ.